بل هو خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ بظاہر جب بندہ آیت کے اس ٹکڑے کو، اللہ تعالیٰ کے اس تبصرے کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کو ٹیلی کرتا ہے اس وقت کے حالات کے ساتھ، تو یقیناً کئی دفعہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا کہ بھئی اس میں بھلائی ہے، وہ بھلائی کیسی ہے۔ مثال کے طور پہ پورا ایک مہینہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام انتہائی افسردہ تھے، پورا ایک مہینہ مدینہ منورہ میں جہاں بیٹھیں یہی چیمے گوئیاں، یہی تبصرے، یہی باتیں چل رہی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بالآخر جب انتہائی زیادہ تکلیف میں پہنچے، اور جس وقت اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی، آپ لوگوں نے سن لیا تھا، قریب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے۔ ایک طرف سعد بن عبادہ ہیں، ایک طرف اسید بن خضیر ہیں، یہ ایک کیفیت تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف پہنچی وہ تو ایک الگ سے ہے۔ صدیق اکبر نے وہ مہینہ کیسے گزارا وہ ان کو پتہ ہے، کیسے بیتا، وہ حالات کیسے گزریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر طرف سے یہی تبصرے ان تک پہنچتے رہے، کیسے انہوں نے برداشت کیا، جبکہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لا تحسبوہ شرا لکم، بھائی جو کچھ بھی ہے اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے شر نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تبصرے کو تھوڑا ڈیپلی سوچتے ہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں، تب پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً اس میں بھلائی نہیں بھلائیاں ہیں۔ اور اس میں سے چند ایک کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز یہ جو ابتلا ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ جو مشکل کا آ جانا ہے، بھائیو یہ یقین کیجئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہوا کرتی ہے۔ لیکن کب؟ وہ تب ہوتی ہے جب بندے مومن ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ان حالات میں ناشکری نہ کرے، صبر کرتے ہوئے، یہ سوچ کر کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ کوئی بھی حالت ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، یہ سورۃ النور کی آیت اپنے لیے یہ کوٹ کر لیں، یہ اسی وقت اپنے آپ کو سنا دیں کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ ابتلاءات کیوں آتی ہیں؟ یہ امتحانات کیوں آتی ہیں؟ ابھی بیٹھے ایک حدیث نظر سے گزری خطبہ جمعہ کی تیاری کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مومن کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کیا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بندے کے لیے اس کی ایک جگہ پہلے سے مختص ہوئی ہوتی ہے کہ میرا یہ فلاں بندہ یہاں آئے گا۔ لیکن جب رب العالمین دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے کی جو رفتار ہے وہ انتہائی سلو ہے، میرا یہ بندہ اگر اسی رفتار سے چلتا آیا تو میرا یہ بندہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، ممکن نہیں ہے، پھر رب العالمین اپنے اس بندے کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اپنے اس بندے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ابتلاءات اور مصیبتوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اور یوں وہ بندہ مومن جو رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے، جو رب العالمین نے اس کے لیے مقام تیار کیا ہوتا ہے، وہاں تک رب العالمین اپنے اس بندے مومن کو پہنچا دیتا ہے۔
یہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے ایک بنیادی حکمت ہے۔ ایک اور حدیث نظر سے گزری، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بندے کو زیادہ سے زیادہ جو بدلہ ملتا ہے، بندے کو زیادہ سے زیادہ جو رب العالمین کی طرف سے ثواب ملتا ہے نا، مع عظم البلاء، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اس قدر اجر اور جزا بھی، بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے حکمتیں ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ بھائی اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ ایک اور حدیث نظر سے گزری، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، یہ جو مومن ہے نا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ولیس ذلک الا لمؤمن، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ صرف مومن کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ان اصابتہ السراء شکر وکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر وکان خیر اللہ۔ اس بندے مومن کی زندگی گزارتے ہوئے دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی حالت یہ ہے کہ خوشحالی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہیں، برکتیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، یا تو یہ کیفیت ہوگی، اور یا اس کے برعکس رب العالمین کی طرف سے تنگیاں ہوں گی، رب العالمین کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، رب العالمین کی طرف سے مصیبتوں کا سامنا ہے، بیماریوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، مال و اولاد کے حوالے سے، کسی بھی اینگل سے بندے کی زندگی تنگی کا شکار ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اس کے اوپر فراوانی ہو رب العالمین کی طرف سے، اگر رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو تو یہ شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تیری طرف سے ہی، تو نے دیا ہے۔ اور شکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ یہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں، جو کوئی بھی نعمت ہے۔ افسوس انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے پاس ہزار نعمتیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی ایک نعمت اس کے پاس نہیں نہ ہے، اس ایک نہ ہونے والی نعمت کو سامنے لا کر ہزاروں نعمتیں بندہ بلا دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر، میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کسی بھی زاویے سے اپنی زندگی کو یقین کیجئے گا نعمتوں کی بھرمار ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب العالمین کے نعمتوں کو گننا شروع کر دو نا، لا تحصوها، یہ جو سمندر ہیں ان سمندروں سے سیاہی بناتے رہو، یہ سیاہی ختم ہو جانی ہے۔ اور یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کی لکڑی کاٹ کاٹ کر قلمیں بناتے رہو، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی نعمتیں گن نہیں سکو گے۔ لیکن افسوس یہ ہے، فطرت مجھ انسان کی، میرے انسان کی یہ ہے کہ اگر میرے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، میری نظر صرف اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور اس ایک نعمت کی وجہ سے جو میرے پاس نہیں ہے ہزاروں نعمتیں بھلا کر خود کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں جو کچھ میں نے کرنا تھا، جو میرے اغراض و مقاصد تھے، جس مقصد کے لیے رب العالمین نے مجھے زندگی دی تھی، جو مجھے کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہا۔ میں نے اپنی ایبیلٹیز اور اپنی صلاحیتوں کو صرف اس ایک چیز کے پیچھے لگا رکھی ہیں، اور میں یہ نہیں سوچتا شاید کہ اس چیز کا مجھے نام ملنے میں بھلائی اور خیر ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ان کے پاس سب کچھ ہے، صحت بھی رب العالمین نے دی ہے، گھر بھی ان کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اپنی مثال کے طور پہ۔ اب عین ممکن ہے کتنے لوگ ہم نے دیکھیں جو گاڑیوں کے مالک ہیں، بجائے رب کی طرف جانے کے رب سے دور ہوتے ہیں۔
اور رب سے دور ہونے کی سپیڈ گاڑی کی سپیڈ میں ہوتی ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر تقریباً مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کو رب العالمین نے غربت سے، فقر اور فاقوں سے نوازا ہوتا ہے، فقیر ہوتے، مسکین ہوتے، مال کی کمی ہوتی ہے۔ شاید وہ یہ نہیں سوچتے کہ کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد آج بھٹکی ہوئی ہے، جن کی دولت ان کے لیے بجائے رب العالمین کے قریب کرنے کے رب العالمین سے دور کرنے کا باعث ہے۔ وہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ابتلا اور ایک آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ ناکام ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک قبول ملا ہے، ایک معاشرے میں ان کی عزت ہے، ایک سٹیٹس ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں غور سے، لیکن ان کے یہی تعلقات، ان کی یہی عزت ان لوگوں کے لیے بجائے رب کے قریب کرنے کے اور دور کرنے کا باعث ہیں۔ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان تعلقات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ گزارش میری صرف یہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، آپ کی جو بھی حالت ہے آپ اس کے اوپر شکر کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں خود کو یاد دلائیں۔ شریعت نے، دین نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہی بات سمجھائی، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ بھئی جب تم زندگی گزارو نا، زندگی گزارتے ہوئے تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھا کرو، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جوانی کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے۔ ظاہری باتیں دنیا بھری پڑی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں جو مجھ سے نچلے درجے میں زندگی گزار رہے ہیں، مجھے ان کو دیکھنا چاہیے۔ رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میری نظر بالکل ٹھیک ہے، کتنے بیچارے نابینا ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ رب العالمین نے مجھے ٹانگیں بالکل صحیح سلامت دی ہیں، میں دوڑ بھی لیتا ہوں، میں چل بھی لیتا ہوں، کتنے بیچارے ایسے ہیں جو بیچارے چلنے سے قاصر ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس معاشرے میں کہ جن کی زبان کام نہیں کرتی، بیچارے گونگے بہرے ہیں، میرے کان بھی کام کرتے ہیں، سنائی بھی دیتا ہے، میں بول بھی لیتا ہوں۔ علی ھذا القیاس جاتے جائیں، انظروا الی من هو اسفل منکم، ان لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے جو ہم سے نچلے درجے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کو مت دیکھا کرو جو تم سے اوپر ہیں، جن کو رب العالمین نے کچھ نعمتوں سے آپ سے زیادہ نوازا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ بھی اس کا ذکر کر کے فرمایا، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس وقت ناشکری کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو جو میرے اوپر رب العالمین کی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ جب وہ نعمتیں دکھائی نہیں دیتی تو پھر میں ناشکری کرتا ہوں، مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں، میں پھر کمپٹیشن اور مقابلہ بازی کے دوڑ میں حصہ دار بننے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کے لیول کا خود کو بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دیتا ہوں، اپنے اقدار کو بھلا دیتا ہوں، میں یہ بھول جاتا ہوں کہ بھائی میں تو مسلمان تھا، میرا تو دین اسلام مجھے بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے حلال کمانا ہے، حرام سے خود کو بچانا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، لیکن جس دن ہم نے اپنے سے نیچے کو دیکھنا شروع کر دیا، دیکھنا پھر رب العالمین کی جو ناشکری کی کیفیت ہے یہ شکر گزاری میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کی ہوئی نعمتیں حقیر اور معمولی نہیں سمجھو گے، بلکہ تمہیں بہت بڑی لگیں گی کہ یار اس کے پاس نہیں، میرے پاس کم از کم یہ تو ہے نا، یہ فلاں نعمت ہیں، فلاں نعمت ہیں، فلاں نعمت ہیں، فلاں نعمت ہیں۔ تو لہٰذا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مومن بندہ ہے نا، مومن بندے کی جب دو ہی حالتیں ہیں، یا حالت اچھی ہوگی یا حالت بری ہوگی، کسی بھی اینگل اور زاویے سے دیکھیں، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دوست احباب کے اعتبار سے، جماعت کی کسی بھی اینگل سے لے لیں،
جب اگر حالت اچھی ہے تو یہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اوپر اچھا دن آیا ہے، کسی بھی حوالے سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس مومن بندے کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کوئی مسئلہ بنتا ہے اس کے لیے، صبر، تب یہ بندے مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یا اللہ تیری طرف سے ہے، فوراً کہہ دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کے ہیں، بھئی یہ جان میری ہے ہی نہیں، میں خود کا کفیل ہوں ہی نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، جب مالک کوئی اور ہے تو پھر مالک جانے اور اس کا کام جانے۔ مالک کے فیصلے جو اپنی ملکیت کے حوالے سے ہوں گے وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی اس ملکیت کے بارے میں کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جب کوئی بری کیفیت، بری حالت زندگی میں آتی ہے تب یہ بندے مومن صبر کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور یوں اس کے وہ دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر لکھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ آخرت کا تذکرہ کرتے ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، وہ بھی سنتے رہے، بڑے رقیق القلب انسان تھے، انتہائی نرم دل تھے، بہت جلد ان باتوں سے وہ متاثر ہوتے۔ جب اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کی کیفیت دیکھی، اللہ کے نبی چونکہ مزاج شناس تھے، چہرہ شناس تھے، چہروں کو پڑھ لیتے تھے، مزاج کو سمجھ جاتے تھے، چہرہ شناس بھی ہے، صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا کہ بھئی یہ تو بالکل افسردہ ہوتا جا رہا ہے، فوراً اس کو بلایا۔ ابوبکر سے پوچھتے ہیں لگتا ہے آپ کے اوپر باتوں کا اثر بہت زیادہ ہوا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ مایوسی کی طرف جائیں کہ بھئی یہ جو آخرت کے معاملات ہیں یہ تو بڑے سینسٹیو، بڑے حساس، انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، آخر ہم کیسے ان حالات کو سر کریں گے؟ اللہ کے نبی فی الفور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے، پوچھنے لگے ابوبکر صدیق مجھے یہ بتائیے آپ کے اوپر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی؟ کہتے اللہ کے نبی کئی دفعہ آتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کبھی آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں آتی؟ کہنے لگے کئی دفعہ بیمار ہوتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے یار غار سے کہا اس موقع کے اوپر کہ صدیق اکبر، رب العالمین کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے نا کہ میرا یہ بندہ اس کی سپیڈ سلو ہے تو رب العالمین اس کو ابتلاءات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مشکلات سے دوچار کرتا ہے، اور اس کو پھر صبر کی توفیق ساتھ میں دے دیتا ہے تاکہ اس کے پاس جب بندہ مومن پہنچے تو بالکل صاف ستھرا ہو، گناہوں، اسی طریقے سے کمیوں، کوتاہیوں کی جو علائش ہے اس سے بالکل ستھرا ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر بندے مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے نا، کانٹا، اور اس کے اوپر یہ بندے مومن صبر کرے، رب العالمین اس کے اوپر بھی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مت سوچئے گا، لا تحسبوہ شرا لکم، ہرگز اپنے لیے جو رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے، مت سوچئے گا کہ اس میں نقصان ہے، مت سوچئے گا کہ اس میں میرے لیے برا ہے، مت سوچئے گا کہ شاید نعوذ باللہ رب العالمین میرے ساتھ دشمنی پہ اتر آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے اس معاشرے میں موجود ہیں جو اس طرح کے کلمات ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں، یا اللہ مجھے ہی دیکھا، یہ مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی، ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری مصیبت، دوسری ختم نہیں ہوئی، تیسری مصیبت، یوں ہی میری زندگی مصیبتوں میں گھری ہوئی گزر گئی، یا اللہ مجھے ہی دیکھا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں اللہ کی قسم جو رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں۔ لہٰذا بندے مومن ان ابتلاءات کو دیکھ کر، ان مصیبتوں کو، ان مشکلات کو دیکھ کر ان سے سیکھے گا، اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے قریب ہونے کا اس کو ذریعہ بنائے گا کہ رب العالمین میرے لیے لا تحسبوہ شرا لکم، برا نہیں چاہتا، بلکہ رب العالمین میرے لیے بھلا چاہتا ہے، رب العالمین خیر چاہتا ہے میرے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ پورا ایک مہینہ یہ کیفیت رہی نا، اللہ کے نبی نے صبر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر کیا، ابو بکر صدیق نے صبر کیا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے صبر کیا، اور یوں رب العالمین نے ان کو صبر کی توفیق دلا کر ان کے درجات کو اور بلند کیا۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بھلا ہے۔ ایک اور بھلا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ان کے اوپر وہ ہستی جو رب العالمین کے انتہائی محبوب ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں، جب ان کی زندگیوں میں ایسے حالات آ سکتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی میں کیوں کر نہیں آ سکتے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کے انتہائی محبوب ہیں، انتہائی مقرب ہیں، انتہائی رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہیں، رب العالمین کے ہاں ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس قدر اونچا ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ان کی زندگیوں میں اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں تو ذرا سوچئے گا میری زندگی میں نہیں آئیں گے؟ ذرا سوچئے گا میں ان باتوں سے بچ جاؤں گا؟ دیگر مومنین کے لیے، تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین فائدہ اس میں یہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المؤمنین کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں تو میرے متعلقہ بھی ممکن ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عافیت والی زندگی دے، رب العالمین ہمیں ان تمام تر مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے، فی الفور واقعہ افک کو یاد دلائیے گا، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا نا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے زیادہ مصیبتیں اس دنیا میں کن لوگوں کے اوپر آتی ہیں؟ جو انبیاء ہیں۔ ان کی زندگی مصیبتوں، ان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے قریب تر لوگوں کی زندگی، پھر ان کے قریب تر لوگوں کی زندگی۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت ان کو رب کے قریب کرتی ہے، یہ مصیبت اللہ کی قسم مصیبت نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ لیکن وہ نعمت جو مجھے اپنے رب سے دور کر دے، وہ آسانیاں، وہ سہولتیں جو مجھے اپنے رب سے دور کر دے، وہ چیزیں، وہ معاملات جو بظاہر تو مجھے بہت اچھا دکھ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھلا دے، مجھے میرا نبی بھلا دے، مجھے اپنے اللہ اور رسول سے دور کر دے، اللہ کی قسم یہ نعمت نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جو آزمائش مجھے اللہ اور رسول سے دور کرتی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا دوسرا ایک بڑا فائدہ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے کہ بھئی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی عزت کے حوالے سے باتیں کی جا سکتی ہیں تو لہٰذا ہمارے بھی ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ آئے تو فی الفور سورۃ النور کی یہ آیت اپنے لیے یاد دلائیے، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ میں کئی دفعہ یہ بھی گزارش کرتا ہوں، یہ تو ام المومنین اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے، سبحان اللہ، لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا ہوا، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، جو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگیاں دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، لوگوں نے تو اس رب کو بھی گالیاں دی ہیں، لوگوں نے تو اس رب کے متعلق بھی نازیبا کلمات کہے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے گا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ جو یہودی ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ظاہری بات ہے، بیٹا ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، بیوی ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری نعوذ باللہ ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جبکہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اس دنیا میں رہنے والے لوگ خالق کائنات کو معاف نہیں کرتے تو بھلا ہم بچ جائیں گے؟ بھلا ہمارے متعلقہ باتیں اگر آتی ہے تو پھر میں دل برداشتہ ہو جاؤں؟
پھر میں اس معاشرے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دوں؟ نہیں، رب العالمین کی طرف سے ان مصیبتوں، ان تکالیف کے اوپر ہم نے اجر کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم نے دل برداشتہ نہیں ہونا، ہم نے اپنے حوصلوں کو، اپنی ہمتوں کو بلند پایا رکھنا ہے۔ ہم نے جو مقاصد رب العالمین نے ہمیں اس زندگی کو دیتے ہوئے جو مقاصد مقرر فرمائی، ان مقاصد کو ہم نے اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم ایک اور بنیادی فائدہ جو اس واقع افق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو رب العالمین نے تبصرہ کیا کہ بھائی اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بہت کرتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور جب کبھی کوئی اللہ کے نبی کو گفٹ دیتا، تحفہ دیتا، تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار کریں کہ بھئی جب ان کے ہاں اللہ کے نبی ہوں گے تو تب ہم یہ گفٹ اللہ کے نبی کو دیں گے۔ اگرچہ بعد میں ازواج مطہرات جو دیگر تھی انہوں نے اس کے اوپر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا کہ بھئی اللہ کے نبی یہ بات غلط ہے، لوگوں کو سمجھائیں، جہاں کہیں بھی ہو آپ کو دیا کریں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث۔ لیکن جس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ان اہلیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن بن کر نازل ہوا، اور تا قیامت جو کوئی مسلمان کا بچہ قرآن ختم کرتا ہے کم از کم ایک مرتبہ ضرور سورۃ النور میں سے گزر کے جاتا ہے، ذرا بتائیے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں اپنی زوجہ محترمہ طاہرہ مطہرہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا؟ لا تحسبوہ شرا لکم، بھائی تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھنا، اس میں لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ ضرور انتہائی کفت میں گزاری، لیکن رب العالمین نے اس میں سے کتنی بھلائیاں نکالی، کس قدر خیر اس میں سے نکالا۔ ایک روایت میری نظروں سے گزری، سبحان اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ان باتوں کا پتہ چلا نا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ابو ایوب انصاری نہیں، ام ایوب انصاری جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو جب پتہ چلا وہ گھر آئی تو اپنے خاوند ابو ایوب انصاری سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ سبحان اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زوجہ محترمہ ام ایوب سے پوچھتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا اے ام ایوب، آیا آپ اس طرح کا کام کر لیں گی؟ اس نے کہا کلا و حاشا، ممکن ہی نہیں، میں کیوں کروں گی؟ یہ اور وہ یہ تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، رب کو ناراض کرنے والا عمل ہے، میں کیوں کروں گی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی جواب سنتے ساتھ ہی برجستہ بول اٹھے کہ عائشہ آپ سے کہیں بہتر ہے، عائشہ آپ سے کہیں بہتر ہے، جو آپ اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، تو کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ وہ اس طرح کی کر گزرے گی؟ ممکن بھی نہیں، وہ تو امہات المؤمنین میں سے ہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، رب العالمین نے ان کو اپنے آخری نبی کے نکاح میں دلا دیا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی، رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ نکاح سے قبل خواب میں ان کو دکھا دیا تھا۔ کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ہے، وہ ایک کپڑے میں ایک چیز کو لپیٹ کے وہ فرشتہ لا رہا تھا، جب میرے پاس لے آئے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوگی، میں نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو وہ عائشہ تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں یعنی رب العالمین نے خواب میں بھی دکھایا، بعد میں پریکٹیکلی اور عملاً وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ٹھہری۔ اللہ کے نبی ان سے کس قدر پیار اور محبت کرتے پوری دنیا کو پتہ ہے، ذرا سوچئے گا وہ عائشہ یہ کام کیوں کرے گی؟ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کمنٹس ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا
خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بھلا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لہٰذا یہ بھلائیاں، یہ خیر جو رب العالمین نے تبصرہ کرتے ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا، اور جو کہ ان گنت ہے۔ آج صبح پڑھتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے 71 فوائد اس میں سے نکالے ہیں، 71 فوائد، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یعنی کہ جو رب العالمین کے کامنٹس ہیں، جو رب العالمین کا تبصرہ ہے، وہی اصل تبصرہ ہے، اور اس کے مقابل اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے تو وہ اس کی کم علمی، کم عقلی ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مزید جو فوائد ہوں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔